Assalamu alaikum. I am Mohsin Jamil and you are watching my channel English with Mohsin. We will translate English lessons from English to Urdu. Let's start. Today we will start unit number 12. 3 days to see. देखने के लिए 3 दिन. Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ہر دن ایسے جینا زندہ رہنے کا ایک بہترین اصول ہوگا جیسے ہم کل مر جائیں گے. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. اس طرح کا رویہ زندگی کی اقدار پر شدت سے زور دے گا. ایکسیلنٹ کا مطلب ہے بہترین، رول کا مطلب ہے قاعدہ، لیو جینا، ایچ ڈے ہر دن، ڈائی مرنا، ایٹیچیوڈ رویہ، ایمفاسائز زور اور ویلیوز اقدار. وی شوڈ لیو ایچ ڈے ود جینٹلنس، وگور اینڈ keenness of appreciation which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. ہمیں ہر دن نرمی، جوش اور تعریف کی خواہش کے ساتھ رہنا چاہیے جو اکثر اس وقت ضائع ہو جاتی ہے جب آنے والے مزید دنوں اور مہینوں اور سالوں کے مستقل منظر میں وقت ہمارے سامنے پھیل جاتا ہے. یعنی کہ ہم فیوچر کو سوچ کے اپنا آج تباہ کر لیتے ہیں اکثر. جینٹلنس کا مطلب ہے نرمی، وگور جوش، کیننس خواہش، اپریسیشن کا مطلب ہے تعریف، اسٹریچز پھیل جانا، کانسٹنٹ مسلسل، پینوراما منظر، اڈاپٹ اپنانا. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink, and be merry. But most people would be chastened, اس میں ٹی سائلنٹ ہے, chastened by the certainty of impending death. یقیناً ایسے لوگ بھی ہیں جو کھاؤ پیو اور خوش رہو کے شاندار زندگی گزارنے کے اصول کو اپنائیں گے، لیکن زیادہ تر لوگ آنے والی موت کے یقین کو اپنے اوپر حاوی کیے ہوئے ہوں گے. اڈاپٹ کا مطلب ہے اپنانا، موٹو کا مطلب ہے اصول، میری کا مطلب ہے خوشی، چیسنڈ اپنے اوپر حاوی کر لینا کسی چیز کو، سرٹینٹی یقین، امپینڈنگ آنے والا، اور ڈیتھ کا مطلب ہے موت. ان سٹوریز the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune, but almost always his sense of value is changed. کہانیوں میں تباہ ہونے والے یا مصیبت میں آئے ہوئے ہیرو کو عام طور پر آخری لمحات میں قسمت کے کسی جھٹکے سے بچایا جاتا ہے، لیکن تقریباً ہمیشہ اس کی اقدار کا احساس بدل جاتا ہے. He becomes more appreciated of the meaning of life and its permanent spiritual values. وہ زندگی کے معنی اور اس کی مستقل روحانی اقدار کی زیادہ تعریف کرتا ہے. ڈوم کا مطلب ہے تباہ، سٹروک کا مطلب ہے جھٹکے، فارچیون قسمت، آلموسٹ تقریباً، اپریشیٹڈ تعریف، پرماننٹ کا مطلب ہے مستقل، اسپرچول کا مطلب ہے روحانی، ویلیوز کا مطلب ہے اقدار. It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. اکثر یہ بات نوٹ کی گئی ہے جو لوگ موت کے سائے میں رہتے ہیں یا رہ چکے ہوتے ہیں وہ اپنے ہر کام میں نرمی کی مٹھاس لاتے ہیں. یعنی کہ جن لوگوں نے موت دیکھ لی ہوتی ہے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ زندگی اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، موت کسی بھی سیکنڈ میں آپ کے سامنے آ جائے گی، اس لیے جو ٹائم ہے وہ خوش ہو کے گزاریں. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. شاید میں تصور کر کے بہترین وضاحت کر سکتی ہوں کہ اگر مجھے صرف 3 دن کے لیے میری آنکھوں کا استعمال دیا جائے تو مجھے کیا دیکھنا سب سے زیادہ پسند کرنا چاہیے. اصل میں یہ جو ان کی ہے نا اس لیسن کی جنہوں نے اس کو لکھا ہے، مصنفہ ہیں، رائٹر ہیں، وہ ایک فیمیل ہیں اور وہ بلائنڈ ہیں. تو اب وہ امیجن کریں گی کہ اگر 3 دن کے لیے صرف ان کو آنکھیں مل جائیں تو وہ کیا دیکھنا پسند کریں گی.
ورڈز میننگ دیکھ لیں. آفن کا مطلب ہے اکثر، شیڈو کا مطلب ہے سایہ، میلو نرم، سویٹنس مٹھاس، پرہیپس شاید، السٹریٹ تصویر بنانا، امیجننگ تصور کرنا، یوز استعمال. On the first day, I should want most to see the people whose kindness, gentleness, and companionship have made my life worth living. پہلے دن میں چاہتی ہوں کہ سب سے زیادہ ان لوگوں کو دیکھوں جن کی مہربانی، نرمی اور صحبت نے میری زندگی کو جینے کے قابل بنا دیا. یعنی کہ وہ کیونکہ بلائنڈ ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے ان کی زندگی ممکن ہوئی ہے کہ اچھی گزری، جن کے پیار سے، شفقت سے، میں پہلے دن ان کو دیکھوں گی. وانٹ کا مطلب ہے خواہش، موسٹ اکثر، ہوز کس کا یا جن کی وجہ سے، کائنڈنس احسان، جینٹلنس نرمی محبت بھی کہہ سکتے ہیں، کمپینین شپ صحبت، میڈ بنایا گیا، ورتھ قیمت. The next day, the second day of sight, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. اگلے دن نظر کے دوسرے دن مجھے صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور وہ سنسنی خیز معجزہ دیکھنا چاہیے جس کے ذریعے رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے. I should behold with all the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. مجھے زندگی کے ان تمام شاندار مناظر کو دیکھنا چاہیے جن سے سورج سوتی ہوئی زمین کو بیدار کرتا ہے. سیکنڈ کا مطلب ہے دوسرا، سائٹ نظر، ارائز اٹھنا، ڈان سویرا، تھرلنگ سنسنی خیز، میراکل معجزہ، ٹرانسفارمڈ تبدیل، میگنیفیشینٹ شاندار. This day I should devote to a hasty glimpse of the world past and present. یہ دن مجھے ماضی اور حال کی جلد بازی میں جھلک دیکھنے کے لیے وقف کرنا چاہیے. I should want to see the pageant of man's progress, the kaleidoscopic of the ages. کلائڈوسکوپک جو ہوتا ہے نا، ایک کھلونا ہوتا ہے جس میں مختلف چیزیں قسم کے کلرز نظر آتے ہیں چیزوں کے ساتھ. میں رنگین نظارے دکھانے والے کھلونے سے انسان کی ترقی کا تماشا دیکھنا چاہوں گی. دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کر دیا، کیا کچھ بدل دیا دنیا کے اندر. How can so much be compressed into one day through the museum of course. اتنا سب ایک دن میں کیسے ممکن ہو گیا، یا کیسے سما سکتا ہے؟ عجائب گھروں کے ذریعے یقیناً، کیونکہ آپ عجائب گھر جائیں گے تو وہاں آپ کو 2000 سال کی تاریخی چیزیں ملیں گی کہ جی 2000 سال کے اندر 4000 سال پہلے یہ تھا یہ تھا یہ تھا. تو وہ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ماضی اور حال میں کیا چل رہا ہے، تو وہ کہتی ہیں مجھے صرف عجائب گھر بھی نظر آ سکتا ہے اور کہیں پاسبل نہیں ہے. ڈیووٹ کا مطلب ہے وقف کر دینا، ہیسٹی جلد بازی، گلمپس جھلک، پیجنٹ تماشا، کلائڈوسکوپک رنگین نظارے دکھانے والا کھلونا، کمپریسڈ سما سکنا، میوزیم عجائب گھروں، آف کورس یقیناً. The following morning I should greet the dawn, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. اگلے دن صبح مجھے صبح کا استقبال کرنا چاہیے بے چینی سے نئی خوشیاں دریافت کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جن کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ ہر دن کی صبح دیکھتے ہیں، انہیں ضرور خوبصورتی کا بالکل نیا انکشاف ہوتا ہوگا. This according to the terms of my miracle is to be my third and last day of sight. یہ میرے معجزے کی شرائط کے مطابق میری نظر کا تیسرا اور آخری دن ہوگا. یعنی کہ اب وہ تیسرا دن سٹارٹ ہونے والا ہے. جو آخری دن اس نے سوچا کہ اگر مجھے آنکھیں 3 دن کے لیے مل جائیں تو 2 دن اس نے دیکھ لیے، اب تیسرے دن کی بات کریں گے. گریٹ کا مطلب ہے سلام کرنا، اینکشیس بے چین، ڈیلائٹس خوشیاں، ڈان سویرا، ریویلیشن اظہار، ٹرمز شرائط، میراکل معجزہ، سائٹ نظر کا. I shall have no time to waste in the regret of longing. There is so much to see. میرے پاس چاہتوں کے افسوس میں ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا. یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو حاصل ہوتا ہے نا اس کا افسوس کرتے رہتے ہیں، اور جو اس پہ خوش نہیں ہوتے اور جو نہیں لا حاصل ہوتا ہے اس کا افسوس کرتے رہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی کہ میں اپنی خواہشوں کے چکر میں ٹائم ضائع نہیں کروں گی، کیونکہ یہاں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. کیونکہ آپ کے پاس جو نہیں ہے اس کے علاوہ اور کافی کچھ ہوتا ہے جس میں آپ رہ سکتے ہیں، جس میں آپ خوش رہ سکتے ہیں. The first day I devoted to my friends animate and inanimate. Animate اور inanimate یعنی زندہ اور مردہ. پہلا دن میں نے اپنے زندہ اور مر جانے والے دوستوں کے لیے وقف کیا. The second revealed to me the history of men and nature. دوسرے دن نے مجھ پر انسانوں اور فطرت کی تاریخ کو بے نقاب کیا.
ویسٹ کا مطلب ہے ضائع کرنا، ریگریٹ افسوس، لانگنگ چاہتے ہیں یا آپ کی خواہشات، ڈیووٹڈ وقف کرنا، اینیمیٹ زندہ، ان اینیمیٹ مردہ، ہسٹری تاریخ، نیچر فطرت۔ ٹوڈے آئی شیل اسپینڈ ان دا ورک ڈے ورڈ آف دا پریزنٹ amid the haunts of men going about the business of life۔ آج کا دن میں زندگی کے کاروبار کے بارے میں جانے والے مردوں کے ٹھکانوں کے درمیان موجودہ دور کے کام کی دنیا میں گزاروں گی۔ And where can one find so many activities and conditions of men as in New York؟ So the city becomes my destination۔ اور نیو یارک کی طرح انسانوں کی اتنی سرگرمیاں اور حالات کوئی کہاں تلاش کر سکتا ہے، اس لیے یہ شہر میری منزل بن جاتا ہے۔ نیو یارک امریکہ کا بہت بیزی سٹی ہے۔ اب وہ یہ کہنا چاہ رہی کہ جتنے کام، جتنا لوگ وہاں بیزی ہیں، جو کچھ وہاں پہ لوگ کر رہے ہیں، اتنا سارے کام کسی ایک جگہ پر اور کہیں ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ورک ڈے ورڈ کا مطلب ہے کام کی دنیا، امڈ درمیان، ہنٹس ٹھکانوں، ایکٹیویٹیز سرگرمیاں، مینی بہت سی، کنڈیشنز حالات، بیکمز بن جانا، ڈیسٹینیشن منزل۔ ناؤ اینڈ دین آئی ہیو ٹیسٹڈ مائی سینگ فرینڈس ٹو ڈسکور واٹ دے سی۔ کبھی کبھار میں اپنی بصارت والے دوستوں کا امتحان لیتی ہوں تاکہ وہ دریافت کر سکوں جو وہ دیکھتے ہیں، یعنی اب خود تو اس کو نظر نہیں آتا، وہ سوچتی ہے کہ میں دیکھوں یہ جو لوگ جن کی آنکھیں الحمدللہ ٹھیک ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں۔ ریسنٹلی آئی واز وزٹڈ بائی اے ویری گڈ فرینڈ who had just returned from a long walk in the woods۔ I asked her what she had observed۔ حال ہی میں ایک بہت ہی اچھی دوست مجھے ملنے آئی جو ابھی جنگل میں ایک لمبی سیر کر کے واپس آئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے کیا دیکھا۔ اس کی ایک دوست ہے جنگل سے گھوم کے آئی ہے، تو اس نے اسے پوچھا کہ تم جنگل گئی تھی، کیا دیکھا تم نے۔ ٹیسٹڈ کا مطلب ہے آزمانا، ڈسکور دریافت، ریسنٹلی حال ہی میں، ریٹرنڈ واپس آئی، لانگ واک لمبی سیر، ووڈز جنگل، آسکڈ پوچھا، آبزروڈ مشاہدہ۔ نتھنگ ان پارٹیکولر شی ریپلائڈ۔ اس نے جواب دیا کچھ خاص نہیں۔ آئی مائٹ ہیو بین انکریڈولس had I not been accustomed to such responses for long ago I became convinced that the seeing see little۔ اگر میں اس طرح کے جوابات کی عادی نہ ہو چکی ہوتی تو شاید مجھے یقین نہ ہوتا۔ بہت پہلے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دیکھنے والے بہت کم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو رائٹر ہے وہ خود تو دیکھ نہیں سکتی۔ اب اس کا خیال ہے کہ بندہ جہاں سے گزرتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کرے وہاں پر، مگر ہم جب جیسے ہم بھی اگر کسی جنگل میں یا کسی پارک میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہم سے سامنے سے گزر جاتی ہیں، ہم ان کو نوٹس ہی نہیں کرتے۔ وہ یہی کہہ رہی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جن کو نظر آتا ہے وہ بہت کم چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سینگ سی لٹل۔ نتھنگ کا مطلب ہے کچھ نہیں، پارٹیکولر مخصوص، انکریڈولس ناقابل یقین، اکسٹمڈ عادی، رسپانس جواب، لانگ ایگو بہت پہلے، کنونسڈ قائل، سینگ دیکھنے والے۔ ہاؤ واز اٹ پاسبل آئی آسکڈ مائی سیلف ٹو واک فار این آور ان دا ووڈز اینڈ سی نتھنگ ورتھی آف نوٹ۔ آئی who cannot see find hundred of things to interest me through merry touch۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنے آپ سے کہا، جنگل میں 1 گھنٹہ چلی اور توجہ کے لائق کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں جو دیکھ نہیں سکتی مجھے محض چھونے کے ذریعے دلچسپی لینے کے لیے 100 چیزیں مل جاتی ہیں۔ I feel the delicate symmetry of a leaf۔ میں ایک پتے کی نازک ہم آہنگی محسوس کرتی ہوں۔ I passed my hands lovingly on the smooth skin of a silver birch اور the rough shaggy bark of a pine۔ میں اپنے ہاتھ چاندی جیسے صنوبر کے ہموار چھال پر یا دیودار صنوبر کی خردی جھاگ دار چھال پر پیار سے پھیرتی ہوں یا میں نے پھیرے۔ پاسبل کا مطلب ہے ممکن، ورتھی آف نوٹ توجہ کے لائق، 100 میری ٹچ محض چھونا صرف ہاتھ لگانے سے، ڈیلیکیٹ نازک، سیمیٹری ہم آہنگی ایک جیسا، لونگلی پیار سے، شیگی بارک کھردری چھال۔ In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter's sleep۔ موسم بہار میں میں امید کے ساتھ ایک کلی کی تلاش میں درختوں کی شاخوں کو چھوتی ہوں، جو اس کے سردیوں کی نیند کے بعد فطرت کو بیدار کرنے کی پہلی علامت ہے۔ وہ جب ہمارے آتا ہے نا، بہار آتی ہے تو وہ اس میں سے برڈز نکلتے ہیں، جیسے کہتے ہیں آنکھیں نکل آئی ہیں، پنگارے کا مہینہ آ گیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں جب باہر آتی ہوں تو میں شاخوں ان تنوں کے اوپر ہاتھ پھیرتی ہوں اس تلاش میں کہ مجھے
کوئی مطلب نئی شاخ نکلتی ہوئی محسوس ہو، جو علامت اس بات کی کہ اب سردیاں جا رہی ہیں۔ I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convolutions, and something of the miracle of nature is revealed to me۔ میں پھولوں کی خوشگوار اور مخملی ساخت کو محسوس کرتی ہوں اور اس کی قابل تعریف طرح کو دریافت کرتی ہوں، اور قدرت کے معجزے کا کچھ حصہ مجھ پر ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتی ہے، تو جسٹ ہاتھ لگا کے کچھ نہ کچھ محسوس کر لیتی ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا شاندار ہے۔ برانچیز آف ٹریز کا مطلب ہے درختوں کی شاخیں، ہوپ فلی امید کے لیے، امید ہے کہ بڈ کلی یا وہ جو نیا شاخ نکلتی ہے آنکھ، اویکننگ بیداری، ڈیلائٹ فل لذت یا خوشنما، ویلوٹی ٹیکسچر مخملی ساخت بہت ملائم، کنولیوشنز تہوں مطلب لیئرز ہوتی ہیں نا پھولوں کی، اور ریمارکیبل کا مطلب ہے قابل تعریف۔ Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy shiver۔ یہ quiver نہیں shiver پڑھا جائے گا، shiver of a bird in full song۔ کبھی کبھار اگر قسمت ساتھ ہو تو میں اپنے ہاتھ نرمی سے ایک چھوٹے درخت پر رکھتی ہوں اور پورے گانے میں پرندے کی آواز کی خوشگوار تھر تھراہٹ کو محسوس کرتی ہوں۔ I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers۔ میں اپنی کھلی انگلیوں میں سے چشمے کے ٹھنڈے پانی کو پا کر خوش ہوتی ہوں، یعنی کہ وہ پانی اگر چشمے پہ جاتی ہیں تو اس میں جب ہاتھ ڈالتی ہے تو وہ پانی اس کی انگلیوں کے درمیان میں سے گزرتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتی ہے اسے۔ اوکیجنلی کا مطلب ہے کبھی کبھی، فارچونیٹ قسمت، شیور ارتعاش تھر تھراہٹ، ڈیلائٹ خوشگوار، بروک چشمہ، رش تھرو کے ذریعے گزرنا، اس کی انگلیوں سے گزرنا جو تھا رش تھرو، جینٹلی نرمی سے، فیل محسوس۔ ٹو می a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug۔ میرے لیے صنوبر کے پتوں یا نرم گھاس کا ایک سرسبز قلین سب سے آرام دہ ایرانی قلین سے زیادہ خوش آئند ہے، اسے زیادہ پسند ہے۔ To me the pageant of seasons is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my fingertips۔ میرے لیے موسموں کا منظر ایک سنسنی خیز اور نہ ختم ہونے والا کھیل ہے، جس کی سرگرمی میری انگلیوں کے پوروں سے گزرتا ہے۔ اس کے بعد لش کارپیٹ کا مطلب سرسبز قلین، پائن نیڈلز صنوبر کے پتے، کیونکہ نا وہ نیڈل کی طرح سوئیوں کی طرح ہوتے ہیں، اسپونگی گراس نرم گھاس، لگژریس پرتعیش، پرشین رگ ایرانی قلین، پیجنٹ منظر، تھرلنگ سنسنی خیز، سٹیمز تھرو سے گزرنا۔ If I were the president of a university, I would set up a course called How to Use Your Eyes۔ وہ اس کو نا ایک خواہش آ رہی ہے، اگر میں کسی یونیورسٹی کی صدر ہوتی تو میں ایک کورس قائم کرتی جس کا نام ہوتا اپنی آنکھوں کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them۔ پروفیسر اپنے شاگردوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتا کہ وہ ایسی چیزوں کو جو ان کی توجہ میں آئے بنا گزر جاتی ہیں حقیقی معنوں میں دیکھ کر اپنی زندگی میں خوشی کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی اب وہ کہہ رہی ہے کہ میں کورس تیار کرتی کہ آنکھیں استعمال کیسے کرنی ہے، اور اس کورس کو پڑھانے والا پروفیسر جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتا کہ وہ ساری چیزیں جو ہم بغیر نوٹس کیے بغیر توجہ میں لیے آنکھوں سے گزار دیتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں خوشیاں کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ پریزیڈنٹ صدر سیٹ اپ قائم کرنا، وہ ٹرائی کوشش کریں گے، ہز پپلز اپنے شاگرد، ایڈ جو ہے خوشی شامل کرنا، دیر لائفز ان کی زندگی میں، پاسز ان نوٹسڈ توجہ کے بغیر گزر جانا، بیفور دیم ان کے سامنے سے۔ He would try to awaken their dormant and sluggish faculties۔ وہ ان کی غیر فعال اور سست صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا۔ انہیں اب کہیں میں کورس بناتی، پھر اس میں سکھاتے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو توجہ میں لے کے خوش کیسے رہ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو، ان کی غیر فعال اور سست صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ ٹرائی کوشش کرتا ویکن بیدار کرنے کی، جگانے کی، دیر ان کی ڈورمنٹ غیر فعال جو کام نہ کر رہی ہوں، سلگش سست، فیکلٹیز صلاحیتوں کو۔ تھینک یو جی، لیسن کمپلیٹ ہوا، تو اس کو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، ہم اس کو بھی بہتر کر دیں گے۔ اور اگر آپ کو مزید کسی بھی اور انگلش کی بک میں کہیں کسی ایکسرسائز میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو وہاں پر سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آج